الرحیم قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم عمالقہ سے لڑنے میں طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عمالقہ اس وقت فلسطین پر حکومت کرتے تھے۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا تھا کہ فلسطین کو فتح کرو۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کو چن لیا تھا کہ وہ فلسطین کے حالات دیکھ کے آئیں گے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ جبار لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے۔ ان میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم دروازے سے داخل ہو جائیں گے اللہ ہماری مدد فرمائے گا، ہم ہی غالب رہیں گے۔ مگر قوم کی اکثریت نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لن ندخلها ابدا، ندخلو اصل میں ورب ہے، یہ اصل میں ندخلو ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ جب اس پر لن آئے گا تو لن کی وجہ سے یہاں پیش کے بدلے زبر آئے گی، لن ندخلا، اور معنی میں فیوچر معنی آئے گا، پاسٹ معنی نہیں آئے گا۔ لن ندخلا کا معنی ہو گیا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اب لن ندخلا کے ساتھ ابدن بھی آئے گا، ابدن کا معنی ہمیشہ۔ لن ندخلها، ہا کہتے ہیں یہ اس فلسطین کی زمین کے لیے ہے، مقدس زمین جو ہے اس کے لیے آیا ہے۔ لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ما داموا فیہا، داموا وہ ہیں، فیہا اس میں، ما داموا جب تک وہ وہاں ہیں، وہ جبار جو وہاں حکومت کرتے ہیں جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم وہاں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ قوم نے کہا
فذهب پس تو جا، پس تو جا، وربک اور انت پس تو جا، انت تاکید کے لیے ہے تو، وربک اور تمہارا رب، تو اور تمہارا رب جا، فقاتلا تم دونوں لڑو، قاتلا جو ہے یہ ڈویل ہے، تم دونوں لڑو، انا بے شک ہم ہا ہونا یہیں قائدون بیٹھیں گے، بیٹھنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، اسم فاعل ہے، قائد اسم فاعل ہے، ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ اس قوم کو عادت پڑ گئی تھی معجزوں کی، فرعون نے بہت سارے معجزے دیکھے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت سارے معجزے دیکھے، ان کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے پتھر سے پانی نکالا، ان کو دریا پار کرنا تھا جہاں فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لاٹھی پانی پر مار دے، پانی کے 2 حصے ہو گئے، بیچ میں راستہ نکل بن گیا۔ ایسے ہی بہت سارے معجزے اس قوم نے دیکھے، اب یہاں بھی انہوں نے اپنی غلامانہ ذہنی کا ثبوت دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس جبار قوم کے ساتھ لڑیں، آپ اور آپ کا اللہ جانے، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ اس پر رب نے یہ مقدس زمین ان کے لیے 40 سال تک حرام کی، اور 40 سال تک یہ قوم کوہی سینا میں یا صحرائی سینا میں، جسے آج ہم سینائی پیننسولا کہتے ہیں، اسی میں در بدر رہی، اور 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا تھا۔ پھر بعد میں جو قوم اس صحرا میں پلی بڑی، جو بچے اس صحرا میں جوان ہوئے، جنہوں نے ہارڈ لائف کا مزہ چکھا ہے، ان میں اللہ نے ایک اور نبی یوشع علیہ السلام پیدا کیا، اور اسی کے ہاتھوں پھر انہوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔